definition of Islam. Give me the definition of Islam. دیکھو برا نہ منانا، لیکن اگر تم زمین پہ رہے ہو تو تم نے بوڑھے تو ہو ہی جانا تھا، عمر تو زیادہ ہو ہی جاتی ہے نا، بس تم زندہ رہے تو عمر تو زیادہ ہو گئی. کیا عمر زیادہ ہونے کے ساتھ علم بھی سیکھا یا ادھر ادھر سے دیکھ کے چیزیں چل رہی تھی؟ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اسٹریٹ، میں اسٹریٹ آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر نہیں سیکھا مت شرماؤ گھبراؤ، کسی کے پاس بیٹھو اور اس سے پوچھو اے علم والے تیرے پاس علم ہے، مجھے بتا، مجھے سکھا کہ اسلام کیا ہے، مجھے سکھا کہ اسلام کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں میں. ہماری مسجد کے امام صاحب ماشاءاللہ، ہماری مسجد کے خطیب صاحب بڑے اچھے عالم دین ہیں، ان سے بات کریں. آپ 10,000 روپے میں ایک عالم دین کو گھر ٹیوشن پہ رکھیں. اگر نہیں سب کے سامنے سمجھ آ رہی نا، شرم آتی، گھر میں ٹیوشن پہ رکھیں. 10,000 روپے کم ہے، قبر کی رسوائی بہت گندی ہے. قیامت کے دن جب سب کے سامنے پوچھا جائے گا بتا مسلمان کہلاتا تو تھا، اسلام کا پتہ ہے، تب کیا کرو گے؟ 10,000 روپے میں ایک عالم دین کو گھر رکھو آدھے گھنٹے کے لیے کہ سر آئیں آ کے ہمیں سکھائیں سمجھائیں اسلام کیا ہے. اور دیکھنا جیسے ہی پتہ چلتا جائے گا نا، اتنا مزہ آئے گا یار، نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا کہ میں کس اللہ کے آگے جھک رہا ہوں، وہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے میرا، نبی پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے میرا. گو اینڈ لرن اباؤٹ اسلام. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں سے چلا جا. کہتا میں بہکاؤں گا، تیرے بندوں کی راہ پر آؤں گا. اور یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، بندے کو جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، بندہ کہے گا مالک میں نے تو گناہ نہیں کیا تھا، میں تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مجھے شیطان نے بہکایا. رب تعالیٰ شیطان سے پوچھے گا بتا، کہنے لگا میں نے تو صرف چنگاری دکھائی تھی، آگے لپکا یہ خود تھا. میں نے صرف ایک چھوٹی سی چیز دکھائی تھی، آگے بھاگ کے یہ خود آیا تھا. تمہیں صرف ایک مشہوری دکھائی جاتی ہے نا، بھاگتے تو تم خود ہو. تو اینالائز کریں دن میں بار بار رک کر کہ میں شیطان کی طرف جا رہا ہوں یا رحمان کی طرف جا رہا ہوں. اور اگر غلط رستہ ہو جائے تو فوراً رک کے مڑ جاؤ. جاپان والے کہتے ہیں کہ جب پتہ چل جائے کہ غلط سواری پر بیٹھ گئے ہو تو فوراً اتر جاؤ، ورنہ اگر بہت آگے نکل گئے تو مڑ کے آنا مشکل ہو جائے گا. اب نوجوان لڑکے جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں آ کے پوچھتے جی ہم نے کام کرنا ہے، کوئی ابھی کام شروع کرنا ہے. تو کام شروع کرنا ہے تو اب کیا کام شروع کرنا ہے؟ ایک بندہ میرے جاننے والا ہے، وہ سود کے کسی کام میں پھنسا ہوا ہے. وہ میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ جی کوئی مشورہ دیں، کیا کروں. اب میں نے کہا کیا مشورہ دوں، کام چھوڑو، سود صحیح ہے نہ حرام ہے، ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے گناہ، اس سے 70 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے یہ. وہ کہتا ہے کیسے چھوڑوں، پوری فیملی ہے، بچے ہیں، کما کے گھر میں کھانا کھلانا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے اور سارا گھر چلانا ہے، تو یہ نوکری چھوڑ دی اور کیا کروں گا. تو میں نے فوراً سوچا کاش یہ جملہ نوکری کرنے سے پہلے پوچھ لیتا. یہ اب اتنی آگے چلا گیا، پیچھے کیسے آئے گا. آنا چاہیے، فوراً چھوڑ دینا چاہیے، لیکن مشکل لگتا ہے نا. اگر شروع میں پوچھ لیتا تو آسان ہو جاتا. تو جب سفر پہ جانے لگو سب سے پہلے اس کا انجام سوچ لو کہ جو کام میں شروع کرنے لگا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. اگر انجام نہیں سوچتے تو بہت بڑے احمق ہو، نادان ہو. تو آج سارے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ شیطان سے بچنے کی کوشش کریں گے. شیطان کو آپ خود ہرائیں گے تو یہ کام بڑا مشکل ہو جانا ہے. اگر کتا پڑ جائے نا، ابھی گلی میں جا رہے ہوں گے، اب کتا پڑ گیا، تو کتا اگر پڑ گیا تو کتے کو ڈائریکٹ اگر ڈیل کرنے لگے گا تو کتا تو چیر پھاڑ دے گا آپ کو. انداز کیا ہے، کتے کے مالک کو بلائیں، او بھائی ادھر آؤ، تیرا کتا پڑ گیا مجھے. تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ یہ بڑا کانفیڈنٹ ہے، یہ بڑا بے باک ہے. شیطان بڑا بے باک ہے، یہ بڑے بڑے اولیاء پر بھی جال پھینکتا ہے، جال پھینکتا ہے، ڈرتا نہیں ہے. ایک ایسا حملہ کرتا ہے اور ایسا بڑا چور ہے کہ چھوٹی چوری کو نہیں دیکھتا، بڑے ڈاکے کو دیکھتا ہے. آپ بائک پر بیٹھنے لگے ہیں، جو قابل چور ہوگا نا وہ چور یہ نہیں کہے گا بائک لینی ہے، وہ چور کہے گا میں نے اسے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے. تو شیطان کہتا ہے میں نے اس کا ایمان اڑانا ہے.
ایمان اڑاؤں گا اس کا میں۔ تو جب شیطان کو اللہ نے اتنی طاقتیں دیں تو شیطان سے بچانے والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو بھی تو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، ان کو کیسے طاقتیں نہیں دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کا پیر بن جاتا ہوں، ان کا کان بن جاتا ہوں۔ اللہ آنکھ کان پیر بننے سے تو آزاد ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آنکھ ان کی ہے، طاقت میری ہے۔ یہ اسی جگہ جاتے ہیں پیر سے جہاں میں نے حکم دیا ہے، اور جہاں میں نے منع کیا وہاں نہیں جاتے۔ یہ وہی دیکھتے ہیں جس کا میں نے حکم دیا ہے۔ یہ طاقت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے بڑی طاقت دی۔